الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. معزز سامعین کرام، خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے پروگرام صاحب خانہ نے پیران پیر اور شرمیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں منعقد کی ہے. پروردگار ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان غوث اعظم سے صاحب خانہ کو ہم سب کو مستفیض فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اب تک پورے ماہ میں کئی جگہوں پر میلاد مصطفیٰ اور جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کی ہوں گی. آج کی جو محفل ہوگی وہ تھوڑی مختصری ہوگی، چونکہ کئی گھنٹے کی تقریریں اور لمبے پروگرام یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کے تو ہم کم مستحق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ لمبے پروگرام جو ہے لوگوں کے لیے زحمت ہوتے چلے جا رہے ہیں. صاحب خانہ نے تو ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خلوص کے ساتھ کریں، لیکن ہماری جماعت میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو وقت کا قطعی خیال نہیں رکھتے. چونکہ پروگرام اتنی ہی دیر کا اچھا ہے کہ جتنی دیر لوگ خلوص و محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر سماعت کریں. اور اسی پروگرام کو 12 بجے تک چلائیں تو سننے والوں میں سے ہر انسان یہی کہے گا کہ اتنا لمبا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو مختصر پروگرام ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوں گے، چونکہ ہم لوگ خلوص کے ساتھ سماعت کریں گے. اور یہی تقریر اگر 2 گھنٹے کی جائے تو آپ کی میموری بھی کتنی باتیں ہماری ہضم کرے گی. تو خیر پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی وقت لیا ہے اس میں مکمل طریقے سے اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ غوث اعظم میں منظوم چراغی عید پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. اور آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. اور غوث اعظم کا مقام دیکھیں،
اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ اور تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور اس شعر پر آمین کریں۔ ہم لوگ اکثر غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز جب دلاتے ہیں تو زیادہ تر ہماری جو تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ دنیاوی رہتی ہیں۔ جیسا کہ اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو یا غوث اعظم کوئی اچھا مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، ہم اپنی بیٹی کی شادی کر لیں، یا غوث اعظم کو پڑوس والا پلاٹ ہے وہ ہمیں مل جائے، یا غوث اعظم کو فلاں کام رکا ہوا ہے آپ دعا کرتے ہیں سرکار ہم آپ کے نام کی نیاز دلائیں گے۔ زیادہ تر لوگ اسی طریقے کی دعا مانگتے ہیں۔ کاش ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں، یا غوث اعظم ہم بہت گناہ گار ہیں، سرکار آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ ہم نیکوکار بنیں۔ یا غوث اعظم ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، آپ نے تو ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے، آپ نے 25 سال جنگلوں میں رہ کر عبادت و ریاضت کی ہے، سرکار آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں۔ اس طریقے کی دعا کیوں نہیں مانگی جاتی؟ ہم دنیاوی دعائیں مانگ کر کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ تصرفات دیے ہیں، وہ پاور دیا ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم کا تو پاور یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں میاں بی بی آیا اور کہا سرکار گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں بیٹا بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ اپنے گھر پر جا کے دیکھو تمہاری جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا پاور ہے۔ غوث اعظم کے پاور کی اگر بات کی جائے تو غوث اعظم کو تو اللہ نے بڑے مراتب دیے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اگر غوث اعظم کا وسیلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ آج تہیہ کر لیں، اس محفل میں آپ نیت کر لیں اور غوث اعظم سے دل ہی دل میں آپ استغاثہ پیش کریں کہ سرکار آج ہم آپ کی محفل میں آئے ہیں، آج آپ کرم فرما دیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیے گا دل میں کیسی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس شعر سمجھ فرمائیں، جس طرح مرد جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مرد جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر، مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر۔ اور اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے۔ غوث اعظم کا بھی جلوہ ہوگا، جلوہ اس لیے ہوگا کہ ادھر امام الانبیاء شفاعت فرمائیں گے
اور یہ ادھر جو ہے امام الاولیاء جو ہے وہ اپنے غلاموں کو جنت کے لیے لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور آفتیں بھی دور ہو رنج و بلا کافور ہو، آفتیں بھی امین، آفتیں بھی دور ہو رنج و بلا کافور ہو، عزت پھیلے مصطفیٰ یا غوث اعظم دستگیر، عزت پھیلے مصطفیٰ یا غوث اعظم دستگیر۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم لوگ خوش نصیب ہیں سرکار غوث اعظم کرم فرما دیں تو ہم لوگوں کو بھی بغداد مولا کا جو ہے وہ سفر نصیب ہو جائے، زبانی ہے۔ اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، 11ویں والے پیا یا غوث اعظم دستگیر، 11ویں والے پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور یہ آخری شعر وقت کا سماعت فرما لیں۔ ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر، ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جو یہاں دین کی باتیں بتائی جائیں گی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ، کیونکہ آج جو محفلیں کامیاب نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیانات تو ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ کاش ہم میلادوں میں جا کر یہ نیت کر لیں کہ ہمیں جو عالم صاحب امام صاحب جو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ پیران پیر روشن نبی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک یہ ہے، مرتبہ آپ کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حسین تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا اور تمام اولیاء کرام کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کب پیدا ہوئے لیکن بشارتیں آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ اپنی اپنی فریاد لے کر آیا کرتے تھے، یا غوث اعظم کرم فرما دیں، ہم بے اولاد ہیں، ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ حضرت شیخ علی ابن محی الدین، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑے بڑے شیوخ کی بارگاہ میں گئے، لیکن کہیں سے جو ہے وہ آپ کو اولاد نصیب نہ ہوئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بغداد میں ایک پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، دستگیر ہیں، اللہ نے ان کو تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا ہے، چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری خالی جھولی بھول جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ بغداد مولیہ حاضر ہوئے، بارگاہ غوثیت میں پہنچے اور عرض کیا حضور میں بے اولاد ہوں۔ بڑے بڑے بزرگان دین کی بارگاہ میں گیا، خانقاہوں میں گیا، لیکن سب نے منع فرما دیا کہ تمہاری قسمت کو کوئی اولاد نہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا ملاحظہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری قسمت کو کوئی اولاد نہیں۔ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، جب انہیں سلیقہ مانگنے کا ہوتا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، مجھے تو کئی بزرگان دین نے خبر دی ہے، لیکن سرکار آپ تو غوث ہیں، آپ تو اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ تو تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ سرکار میں آیا تو اسی لیے ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ کہیں سے مجھے کچھ نہیں ملا ہے، لیکن میں بغداد کے دولہا کے پاس سے خالی دامن نہیں آؤں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا تو مسکرائے اور کہا اچھا ٹھیک ہے جا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا، جا میں نے وہ تجھے دیا۔ سرکار غوث اعظم نے اس کو اپنے قریب کیا، اپنی اور اس کی پیٹھ کو مسلنا شروع کیا اور فرمایا کہ جا انشاءاللہ تعالی تجھے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام شیخ محی الدین ابن عربی رکھنا، اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی قابل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ گئے، اپنے گھر پہنچے، ان کی اہلیہ حاملہ ہوئی، اور جو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام رکھا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ۔ تصوف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے مذہب و ملت کا بہت کام کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامتیں سنتے ہیں، غوث اعظم کے واقعات سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو بڑا مقام دیا ہے۔ تصرفات کا تو عالم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو فریاد لے کر آتا آپ اس کی فریاد کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اللہ نے بڑے مراتب دیے، بہت نیک مخلص صالح تھے۔ اس سیب کا جو واقعہ ہے نا کہ حضرت غوث اعظم کے والد گرامی نے ایک پانی سے بہتا ہوا سیب آیا تو بھوک کی شدت تھی، آپ نے اس سیب کو لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد ذہن میں آیا کہ میں نے اسے کھا تو لیا ہے لیکن ہے کس کا؟ یہ نہیں تھا۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال ذہن میں یہ آیا کہ جدھر سے یہ پانی بہتا ہوا آیا ہے ہو سکتا ہے وہیں سے آیا ہو، آپ چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس پانی پر لٹک رہی ہیں، تو آپ نے گمان کیا ہو سکتا ہے کہ اسی باغ سے سیب ٹوٹ کے گر گیا ہو اور وہ میں نے کھا لیا ہو۔ باغ مالک کے پاس گئے اور کہا کہ لگتا ہے یہ سیب آپ کے باغ کا تھا جو میں نے کھا لیا، تو مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے بغیر اجازت کے آپ کا سیب کھا لیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ عرف ہو کہ درخت کے گرے ہوئے پھل جو ہے وہ اٹھا کے کھا سکتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ تو
غوث اعظم نے جن سے استغاثہ پیش کیا تھا، معذرت پیش کی تھی، وہ بھی اپنے وقت ولی کامل تھے، یعنی غوث اعظم کے نانا جان۔ انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک نیک صالح بندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے حضور مجھے منظور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے اس سے تمہیں نکاح بھی کرنا ہوگا، اور بیٹی میں جو خصوصیات تھیں وہ آپ نے بتائیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پیروں سے جو ہے وہ لولی ہے۔ تو غوث اعظم کے والد گرامی نے سب منظور کر لیا، بس معافی وہ چاہتے تھے کہ بس یہ مجھے معاف کر دیں، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ بہرحال باغ کی رکھوالی کرتے رہے، نکاح کا وقت آیا، جب حجرہ خاص میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت ایک خاتون بیٹھی ہیں، فوراً واپس چلے آئے اور کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی میں یہ کمیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کمیاں بتائی تھیں اس کی وجہ یہ ہے میری بیٹی پیروں سے لولی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی گھر کے باہر قدم نہیں نکالا، سبحان اللہ۔ زبان سے وہ گونگی اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی۔ آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے بتایا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے ولیوں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے۔ آج ہمارے تربیت کیا ہو رہی ہے، اگر گنے کا ٹرک جا رہا ہے تو بچے پوری پھاندی اتار لے رہے ہیں اور گھر پہ لے کے آ رہے ہیں، اماں بھی بڑے شوق سے بالٹی دے رہی، بٹیا دے رہی کہ جاؤ پڑوس میں کولو لگا ہوا ہے، پوری پھاندی جو ہے وہ پھروا کے اور اس کا رس لے آنا، آج شام میں رسور بنائیں گے۔ اب بتائیے باپ بھی کھا رہا ہے وہی حرام کی چیز، اولاد بھی کھا رہی ہے، تو اب بتاؤ اولادیں کیسی ہیں۔ پڑوس میں باڑی ہوتی ہے تو پوری مولیاں رات میں لوگ اپیڑ کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ایسی غذا ہم کھائیں گے تو بظاہر ہماری اولاد کہیں نہ کہیں خراب تو ہوگی۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت سخت مزاج کے تھے۔ آج وہ مزاج اگر ہمارے علماء کا اور ائمہ کا ہو جائے تو یقین جانیں عوام کے اور مقتدی یعنی مقتدی جو ہیں ان سے جو کہا جائے گا وہ وہی کریں گے۔ مزاج میں سختی ہونی چاہیے، اور اگر غلامانہ انداز ہوگا تو ہم اپنی قوم کی کبھی اصلاح نہیں کر سکتے، کبھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بادشاہ کے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، وہ مٹکوں میں شراب بھر کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے، انہیں بلایا اور ان کے مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ بادشاہ کے غلام بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا کہ حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے آپ کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا اور آپ کو بہت برا بھلا تھا۔ بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کو طلب کیا۔ غوث اعظم کے والد گرامی پہنچے اور اس نے بڑے ہی مغرورانہ انداز میں کہا کہ اے موسیٰ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم میرے شراب کے مٹکوں کو توڑ دو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہوں، جہاں کہیں غلط غیر شرعی کام دیکھوں گا میں اس کو ضرور روکوں گا۔ سبحان اللہ۔ سخت لہجے میں جب آپ نے اسے کلام کیا تو بادشاہ جو تھا وہ کپکپی مار کر گھٹنے کے بل گر گیا، سر کو نیچے کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی کپکپی بند ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ کو یہ منصب کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ منصب تو اللہ کی طرف سے مجھے ملا، اور جو لوگ اللہ کے دین کو حاصل کر لیتے ہیں انہیں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ دیکھیں گے کہ غلط کام ہو رہا ہے فوراً اس کی روک کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بادشاہت کے جو اصول ہیں، میری بادشاہت کے جو قوانین ہیں اس کو آپ اپنے اختیار میں لے لیں، جو آپ فیصلہ کریں گے اس کو آپ میری پوری رعایا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیاوی بادشاہوں کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا عہدہ مل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں،
آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ناچ گانا ہو رہا ہے تو ہمیں اتنی ہمت ہی نہیں کہ اس کے دروازے پہ ہم جا کے بند کر دے جاتے ہیں۔ بستی میں گلی گلی لڑکے نوجوان جوا کھیلتے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم چلے جائیں اور ان کو منع کر دے جاتے ہیں۔ آج ہماری بستیوں میں جو رونقیں نہیں ہیں، جو برکتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بستیوں میں شراب پی جا رہی ہے، ہماری بستی میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ جہاں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، صبح صبح ان گھروں میں گالیاں دی جاتی ہیں، صبح صبح ان گھروں میں نعت مصطفیٰ تقریروں کی جگہ گانے لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس بستی میں اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے سماج کو سنبھالیں، ہم اپنے معاشرے کو اچھا کریں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ لوگ کہیں کہ جب امتیوں کا عالم یہ ہے تو ان کے نبی کا عالم کیا ہے؟ بے شک آج لوگ مسلمانوں بھی کمنٹ کرتے ہیں۔ ذرا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے حضور کی سیرت کا محاسبہ کریں۔ مکہ مکرمہ میں خاتون رہتی تھی تو اسے یہ سننے کے لیے ملا کہ مکے میں محمد عربی پیدا ہوئے ہیں اور وہ خود کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں اور ہمارے مذہب کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے یہ سوچا کہ میں محمد عربی سے جب ملاقات ہی نہیں کروں گی تو میں اپنے مذہب کو چھوڑوں گی نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں مکہ چھوڑ کر وہیں دوسری جگہ چلی جاتی۔ اس نے اپنے سامان کو باندھا، گھر کے باہر گٹھلی لا کے رکھ دی۔ اب انتظار میں ہے کہ کوئی ملے اور ہماری گٹھلی ہمارے سر پہ رکھ دے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اتفاق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ سبحان اللہ! سرکار تشریف لے آئے۔ اس بوڑھی عورت نے آواز دی، اے نوجوان ذرا میری گٹھلی میرے سر پہ رکھوا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا فلاں جگہ مجھے جانا ہے اور میں وہی رہوں گا۔ تو سرکار کا انداز اور اخلاق دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ گٹھلی آپ کے سر پہ رکھوا دیں یا جہاں آپ جانا چاہتی ہیں وہاں تک آپ کی گٹھلی پہنچا دیں۔ سبحان اللہ! بڑھیا نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ میری گٹھلی جہاں میں رہنا چاہتی ہوں وہاں تک پہنچا دی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو اپنے کاندھے شریف پہ رکھا اور بڑھیا کے ساتھ چلنے لگے۔ پورے راستے حضور کی برائی کرنے لگے کہ محمد عربی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں، یعنی جو اس کے دل میں آیا وہ بکتی چلی گئی۔ سرکار بھی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، مسکراتے رہے، چلتے رہے۔ جب منزل تک پہنچے گٹھلی رکھی، سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے اجازت ہے۔ تو بڑھیا نے کہا نوجوان اپنا نام تو بتا دو، تم نے اتنی ہماری ہیلپ کی ہے، اتنا سامان بھاری ہمارا ہو کے لائے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جس کی تم راستے پر برائی کرتی چلی آ رہی ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے سرکار کا اخلاق ہے، یہ ہمارے حضور کا اخلاق ہے۔ آج ہم لوگ تو اتنے مغرور ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ٹھیلیا لے کے جا رہا ہے اور اس کی ٹھیلیا اگر کہیں گڈھے میں پھنس جائے تو ہم اس کی ٹھیلیا میں دھکا لگانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارے سرکار کی شان کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارا مومن بھائی پریشان ہے، پریشان حال ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کی ہم مدد کریں، ہم اس کی مذاق نہ بنائیں۔ ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے بے سہاروں کو سہارا دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی بے سہاروں کو سہارا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا حسین ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ حسیب الرحمان، تو ان کا واقعہ مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جب میں مدینہ منورہ حاضری کے لیے گیا
تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گنبد کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور حضور پر درود و سلام پیش کر رہا تھا. سب لوگ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کا نام آئے تو سننے والوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حضور پر درود و سلام پیش کریں. تو وہ فرمانے لگے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا تھا، درود و سلام پیش کر رہا تھا کہ اچانک ایک معمر شخص اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 10-12 سال کا. وہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے گلے آ کے لگے. میں تھوڑا گھبرایا کہ کون ہے. ایک دم آگے کسی کوئی گلے لگ جائے تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. بہرحال انہوں نے ارے بھائی کون ہے آپ بتائیے. تو کہا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا پھر بتائیے. تو کہا کہ ہم آپ کا ایک مرتبہ بیان سن رہے تھے اور میرا یہ جو بیٹا ہے اس کو کینسر کی بیماری تھی. انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. واقعہ یہ تھا کہ ان کے بچے کو کینسر کی بیماری تھی اور ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج قرار دے دیا کہ اب اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے، یہ کچھ دنوں کا مہمان ہے اور یہ رخصت ہو جائے. بہرحال میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا بیان سن رہا تھا. بیان کیا تھا کہ مکے کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد عربی اگر نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے. تو ابو جہل اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے حبیب یمنی کو بلوایا اور کہا کہ ہم لوگ محمد عربی کو دعوت دیں گے کہ اگر وہ نبی ہیں تو ہمیں پہاڑی پہ چڑھ کر کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ ہم ان کے معجزے کو دیکھ کر ان کو اللہ کا سچا نبی مانیں. بہرحال تاریخ منتخب کی گئی، لوگ جمع ہوئے، آقا علیہ السلام کو دعوت دی گئی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آئیے پہاڑی پر اور ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہم مان جائیں کہ ہاں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. بہرحال لوگ جمع ہوئے، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. تو حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں اور دوسری بات آپ میری یہ بتائیں کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا اور جن کے دل پر مہر لگ چکی تھی انہوں نے نہیں مانا. بہرحال حبیب یمنی نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کر دیے، لیکن جو مجھے پریشانی رہتی ہے، جس پریشانی میں میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہوں، وہ پریشانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر پر جا کے دیکھ لو، تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی. بہرحال حبیب یمنی اپنے گھر دوڑتے ہوئے گئے اور جب اپنے دروازے پر پہنچے تو دروازہ اس لڑکی نے کھولا تھا جو پیروں سے اپاہج تھی، جسے چلنے کی استطاعت نہیں تھی. جب دیکھا کہ میری وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھولا تو حبیب یمنی جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور بے چین ہو گئے کہ آخر میری بچی کیسے صحیح ہو گئی. بہرحال جب آپ اندر گھر کے پہنچے، پہلے یہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہاری کیفیت جو آج اس طرح میں دیکھ رہا ہوں، پہلے تو تم اپاہج تھی، تم چل نہیں پاتی تھی اور میں نے دیکھا کہ تم کھڑے ہو کر دروازے کو کھول رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا حضور، ایک نورانی لباس میں کوئی شخص آیا اور اس نے میرے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے پورے بدن کو اچھا کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ حبیب الرحمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے میرے اس واقعے کو سنا
اور سننے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ ایک کافر کی بیٹی کو شفا دے سکتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر وہ دنیا لینے لگا اپنے روم کے اندر۔ باپ نے جب رونے کی آواز سنی جلدی سے کمرے کے اندر دوڑے، انہیں ڈر محسوس ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے آخری سانسیں لیتا ہو، چونکہ کینسر کی بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا اور سمجھایا۔ پھر بیٹے نے پورا واقعہ بیان کیا ابا، اور کہا ابا حضور میں ابھی ان عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا اور انہوں نے حبیب یمنی کا واقعہ سنایا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک کافر کی بیٹی کو شفا دے دی، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ ایک کافر کی بیٹی کو اچھا کر سکتے ہیں، میں تو آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ شفا یابی بخش دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ڈاکٹر کے پاس جب گئے، ہم نے اپنے بچے کا دوبارہ جب چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کا وہ والا بیٹا کہاں ہے جسے کینسر کی بیماری تھی، آپ اس بچے کو لے کے آئے ہیں، اسے تو کینسر کا نام و نشان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ جب ہم لوگ سچے دل سے اپنے آقا کو پکاریں گے تو کیا ہمارے آقا ہماری فریاد کو نہیں سنیں گے؟ نبی کی بارگاہ میں دل سے پکار کر تو دیکھو، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ ہندوستان کے بادشاہ ہوئے، جب یہ اجمیر شریف بارگاہ غریب نواز میں حاضری کی تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا غریب نواز کرم فرما دے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ رک گئے اور کہا اے شخص یہ بتاؤ تم کب سے ہو یہاں پر؟ تو کہا ایک زمانہ ہو گیا۔ کیا پریشانی ہے؟ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، غریب نواز کے دربار میں آئے ہیں، دعا کرتے ہیں لیکن ابھی تک آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ میں غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں، اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ اللہ، اب وہ بڑا پریشان، ابھی تک تو آنکھوں سے پریشان تھا، اب جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بہرحال غریب نواز کے آستانے پر جب وہ حاضری کے لیے گئے، اب ادھر جب اس نے سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا غریب نواز سرکار کرم فرما دیں، ابھی تک تو ہم آنکھوں سے محروم تھے، اب تو ہمیں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، سرکار آپ کرم فرما دیں ہماری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ دل سے جب پکارنا شروع کیا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جب دربار سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ شخص نابینا نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ بزرگان دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز۔ ہم لوگ بزرگان دین کے سچے پکے ماننے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، لیکن نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ ہم بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر بھی تو چلیں۔ ہم ذرا یہ بھی تو فیصلہ کریں کہ ہمارے غوث اعظم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے غوث اعظم جھوٹ نہیں بولے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج ہماری بہنیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتی، بچے ذرا سی بات میں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھر کے بچے ایسا کرتے ہیں، لیکن کاش ہم اگر غوث اعظم کے واقعات سنانا شروع کریں تو یقیناً غوث اعظم کے ذکر میں بھی برکت ہوگی اور غوث اعظم کے واقعے میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔
تو لہذا یہ صاحب خانہ نے محفل کا انعقاد کیا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی ہے، پروردگار غوث اعظم کے صدقے میں ان کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، بغیر نماز کے آپ یقین جانیں ہے کچھ نہیں معاملہ۔ سب سے پہلے قبر میں عبادات کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھیں گے چہرے پہ نور آئے گا، دل میں نور ہوگا، ایک عجیب سی کیفیت انسان کی ہوتی ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں، آخر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں حملے کیے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ متحد ہو جائیں اور تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم اور کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز کے لیے وقت نکالیں گے اور پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر آپ فجر اور عشاء کی پابندی کرنا شروع کر دیں، ہر انسان اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ نمازوں کی تعداد دیکھی جا کہ 150، 100، 200 اس طریقے سے نمازی آتے ہیں۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں یہ اپنے گھر کا ماحول اچھا کر سکتی ہیں۔ مرد لوگ تو دن بھر کے تھکے ہارے آئے، وہ آئے سو گئے، اور جب عورتیں اٹھاتی تبھی اٹھتے ہیں، اور اگر عورتیں فجر میں دھکا لگانا شروع کر دیں، اٹھانا شروع کر دیں، تو کیا مرد نہیں اٹھیں گے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے مارنے لگیں گے کیوں اٹھا رہی ہیں نماز کے لیے۔ جتنی عورتیں ہیں آج رات سے یہ عمل شروع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی فجر میں اٹھیں گے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو فجر میں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ پروردگار ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔